ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت اہم موضوع پر. اور جب ہم پاکستان اور یہاں کے ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں تو آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ رشتے کرنا بیسیکلی بہت زیادہ مشکل ہے, رشتے ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے. پہلے وقتوں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو دعا دی جاتی تھی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. تو یہ بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے اس پہ تنقید بھی کرتے تھے کہ کیوں بیٹوں کے نہیں نصیب ہوتے, یا بیٹیاں کیا بوجھ ہوتی ہیں جن کے پیدا ہوتے, یہ بات کی جاتی ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بھی بہت مشکلات درپیش آتی ہیں. اچھا رشتہ ڈھونڈنا, پھر اس کو نبھانا, اور پھر آپ کو نہیں پتا کہ اگلے لوگ کیسے نکل آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچیوں کے نصیب, تو اب تو یہ بھی دعا لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کریں. کیونکہ جب ایک کپل جو ہے وہ جب گھر بناتا ہے سو آبویسلی اس میں دو خاندان بیسیکلی انوالو ہوتے ہیں, اور پھر اللہ نہ کرے وہ رشتہ جب پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا تو بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. اور اگر بچے ہو تو پھر زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں رشتے تلاش کرنا, اور یہ کیوں اتنے زیادہ چیز جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے, تو اس میں ہمیشہ سے اب کافی عرصے سے انفیکٹ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ مطلب لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس بہت اچھا ہو, لڑکی بہت خوبصورت ہو. اور جو لڑکی والے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بہت اچھا کماتا ہو, اور اگر اکیلا اکیلا ہو تو واہ بھائی واہ, یہ تو زیادہ اچھی بات ہے, پر کوئی اتنی بہن بھائیوں کی مزید ذمہ داریاں نہ, اور وہ ماں باپ کو بھی نہ پوچھتا ہو. تو بڑی ان ریئلسٹک سی ڈیمانڈس جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز سامنے آتی ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی رشتے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایٹ ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور پھر ایٹ دا ٹائم آف شادی کچھ نہ کچھ ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے کہ وہ آگے چل کر دلوں میں گرہیں بن جاتی ہیں, اور جب دلوں میں گرہیں بن جاتی ہیں تو پھر اس سچویشن کے ساتھ رشتوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر عدم برداشت, یہ تمام چیزیں مل کر رشتہ نبھانے کو بھی بہت زیادہ مشکل بنا رہی ہیں. بٹ آج کل جب ہم بات کرتے ہیں تو رشتے ڈھونڈنا لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے ساتھ میچ میکر عبدالعزیز صاحب اس وقت شو میں موجود ہے. عبدالعزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ آج کل رشتہ جو ہے وہ تلاش کرنا یہ اتنا مشکل کیوں عمل ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ ڈیمانڈز, لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے؟ جی, دونوں طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اصل میں رشتے تو بہت زیادہ موجود ہیں, یہ نہیں کہ رشتے ہیں نہیں, رشتے بہت زیادہ موجود ہیں. جب ہم دکھاتے ہیں لڑکے والوں کو دکھاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز یہی ہوتی ہے اس سے بھی کوئی اور بہتر ہمیں دکھائیں. تو اسی چکر میں ہمیں مہینے جو ہیں وہ رشتے دیکھتے رہتے ہیں اور وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں, تو فائنلائز نہیں کرتے کہ ہم یہ ابھی رکھ لیتے ہیں اور ہمیں اور کوئی دکھائیں, اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے, اس کو بھی ابھی جواب نہیں دینا اور ہمیں دکھائیں. اسی چکر میں ہمیں رشتے والے جو ہے نا, رشتے کروانے والے وہ لیٹ کرواتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس ہر طرح کے اچھے سے اچھے رشتے موجود ہوتے ہیں, خوبصورت بیٹے بیٹیاں, آفیسر اور بزنس مین, ہر کاسٹ کے ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں, اور ایون کہ باہر کنٹریز کے بھی ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں. تو رشتے ہم پہلے دوسرے دن میں بھی ہم 5-6 رشتے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے آپ دیکھیں. وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں. لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈز ہے لڑکی کو لے کر؟ جی, لڑکے والوں کی تو یہی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ ہائٹڈ, سلم, سمارٹ اور خوبصورت ہو, یہ زیادہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اور جو بیٹی والے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہے کہ یہ اچھے ایریے میں, پوش ایریے میں رہتا ہو, اپنا گھر ہو اور فیملی چھوٹی ہو. اور اگر بچہ جب رشتہ کرتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں کہ فیملی ہو تھوڑی بہت ساتھ, اور رشتہ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بس لڑکا اکیلا ہی ہو, فیملی اور ساتھ نہ ہو. اور ہمارے پاس اگر لڑکا اکیلا ہی آ جائے, فیملی اس کی باہر رہتی ہو, تو اس کے لیے بھی پھر مسئلے کہتے ہیں اس کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں, اس کی فیملی ہے نہیں. اس طرح کے کافی سارے مسائل جس کی وجہ سے رشتے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. اور بیٹی والوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگری کے چکر میں بعض اوقات بیٹی کی جو ایج ہے وہ اوور ایج ہو جاتی ہے, اور وہ پھر وہ جو جوانی والی خوبصورتی ہے, وہ ابھرتی خوبصورتی جوانی جو ہے وہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ لڑکی کا بہت زیادہ خوبصورت ہونا, لڑکی کا بہت زیادہ کم عمر ہونا, اب وہ وقت تھوڑا سا گزر چکا ہے؟ کیونکہ جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو, باشعور بھی ہو,
تو پھر لڑکی کو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے کرتے بھی تو وقت لگے گا نا. پھر جب وہ پڑھائی کر لے گی, اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی یہ بڑی دقیانوسی سوچیں ہیں کہ اگر لڑکی کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, اس ایج میں اس کی مناسبت سے بھی رشتے آ جاتے ہیں. تو کیا مطلب لڑکوں کے لیے بھی تو یہی پرابلمز ہوتے ہیں. اور پھر ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ اپنا بیٹا نہیں گھر سے دیکھ کے جاتے, وہ شاید کسی قابل بھی نہ ہونا, اس کی شکل کسی قابل ہو, لیکن وہ جب لڑکی کی طرف ڈیمانڈ آتی ہے تو ان کو جہیز کی صورت میں ایک بھاری بھرکم جہیز چاہیے ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ان کو ایک بڑی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے, کمانے والی ہو تو وہ زیادہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. جی اسی طرح بعض اوقات لڑکے جو ہے وہ ویل سیٹلڈ فیملیز کے نا, ان کے ماں باپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بیٹی جو وہ امیر گھر سے ہو, ان کا کنال 2 کنال کا گھر ہو, 5 مرلے کے گھر سے خوبصورت بیٹی اور اچھی ایجوکیشن کے ساتھ موجود ہوتی ہے, لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے نہیں ہمیں کنال 2 کنال کا گھر دکھائیں. کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کہ حالانکہ بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں بہت سمجھدار بیٹی ہوتی ہیں, اور فیملی بھی سمجھدار ہوتی ہے, سلجھی ہوتی ہے. لیکن ایک ویسے دیکھیں میرے نزدیک اسپیشلی جب ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں, ایک پڑھا لکھا لڑکا ہو, شکل صورت کا بھی مناسب ہو, فیملی بھی اچھی ہو, تو ایسے لڑکوں کو رشتے جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد سے ہی مل جاتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی لڑکا یا اس کی فیملی کسی میچ میکر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, اور اب ان کو اپنے ارد گرد اپنے جیسوں میں سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. سو وہ نارملی ڈیمانڈز پھر کیا ہوتی ہیں؟ یعنی میرے نزدیک اگر کوئی لڑکا بہت اچھا ہے, اچھا کما رہا, تو اس کے لیے تو رشتوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو تو اپنے ارد گرد سے ہی رشتے مل جانے چاہیے. تو مسائل کہاں پر آتے ہیں؟ مسائل اسی چیز پہ آتے ہیں کہ اب جیسے میرا آفس جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہے, لوگ میرے پاس آتے ہیں, دیکھیں جی ادھر تو اتنی بڑی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں, یہاں تو بڑی بڑی فیملیز رہتی ہیں, تو ہمیں آپ کوئی بڑی فیملی یہاں سے دکھائیں. یہاں پہ آ کے پرابلم آتی ہے. کوئی درمیانی فیملی نہیں دیکھنا چاہتے. پوش ایریے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی فیملی ہو, یا کم از کم ہمارے برابر ہو, ہمیں اس طرح کا آپ رشتہ دکھائیں. بالکل ٹھیک. سو آپ کو کیا لگتا ہے پھر بہت سے اب ہم دیکھتے ہیں تو طلاق کی ریشو اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, جس میں ایک تو بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ عدم برداشت دونوں سائڈس پہ, لڑکے کی سائڈ پہ بھی لڑکی کی سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے. لڑکا لڑکی خود بھی بہت زیادہ جو ہے اس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں, برداشت جو ہے وہ شو نہیں کرتے. لیکن آپ کے خیال میں اور کیا وجوہات بنتی ہیں آگے جا کر کے جو رشتے اتنے پیار محبت سے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, اور شادی کے ہم نے دیکھتے ہیں مہینے بعد, 2 مہینے بعد, سال بعد ڈیورس ہو جاتی ہے, نبھتے نہیں ہیں رشتے. جی اصل میں اس میں یہ کمی ہے کہ ماں باپ جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا, ان کو اپنے بیٹی کو ہسبینڈ کے حقوق, اور بیٹے والوں کو جو بیٹا ہے اس کو بیٹی کے حقوق وغیرہ وہ سمجھاتے سکھاتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں, بس ان میں آنا بہت زیادہ ہوتی ہے دونوں میں, جس کی وجہ سے وہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے آگے رک جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں نے جتنے بھی رشتے کروائے ہیں مجھے کبھی کمپلین نہیں آئی. مجھے کسٹمر اور سے اور دیتے ہیں وہی جن کے میں نے کروائے ہوتے ہیں رشتے. اچھا ایک اور چیز اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا کہ اگر ایک لڑکا ہے اور اس کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہے, یا ہو سکتا ہے اس کا 1-2 بچے بھی ہوں, یا ایک اگر بچہ ہے, لیکن وہ کیونکہ ایک اچھی سیٹلڈ فیملی سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی اچھی ہے, شکل صورت بھی مناسب ہے, جب وہ دوسری دفعہ شادی کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز وہی ہوتی ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہو, جوان ہو. یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی سوچ کو ہم کس طرح سے معاشرے سے ہٹا سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کا بیٹا جس کی آلریڈی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, ڈیورس اٹ سیلف ایک عورت ہو یا مرد ہو, لیکن آپ کے اوپر ایک سٹگما تو آ گیا نا. لیکن پھر آپ کی ایٹ ٹائمز اگر آپ کی اولاد بھی ہے تو لڑکے والوں کی جانب سے پھر جب دوسری دفعہ لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو کیوں اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے؟ لڑکے والوں میں یہ بہت زیادہ یہ کمی ہے کہ لڑکا اگر 40 سال کا بھی ہے نا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 20-22 سال کی لڑکی کیوں دکھائی آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے؟ یہ کیا ذہنیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں تو سوچ اچھی نہیں ہے. وہ یہی لڑکے والے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, فیملی آگے دیکھتے, وہ کہتے کہ ہمیں 22-25 سال کی فرسٹ میرج دکھائیں, حالانکہ خود سیکنڈ میرج ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمیں 45 سال کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 25 سال اس رینج میں دے. تو آپ کو لڑکیاں مل جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ بہت مشکل ہے, نہیں ملتی, بہت اکا دکا یعنی پرپوزل اس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈن, ورنہ وہ پھرتے رہتے ہیں ایسے ریکوائرمنٹ لے کے. اور لڑکے والے بھی بہت زیادہ اس طرح بھی اوور ایج ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس رشتے موجود ہیں جو دوسروں سے ہو با کر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, جو کہ
ان کی ریکوائرمنٹ پہ وہ کمپرومائز